اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک سالی کا وظیفہ۔ ان دنوں خشک سالی ہے اور بالخصوص بلوچستان کے علاقے چولستان میں خشک سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور جو ہے وہ کافی مر رہے ہیں۔ تو لہذا اس صورت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ خشک سالی کا بہترین وظیفہ استغفار ہے، توبہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پروردگار اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کا ماحول تھا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے نماز استسقاء پڑھائی، اور نماز استسقاء جب پڑھانے لگے تو خالق کائنات نے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے نبی خدا، آپ کی محفل میں ایک ایسا گناہگار شخص موجود ہے کہ جس کے گناہ کی وجہ سے پروردگار نے اپنی رحمت کو روک لیا ہے۔ جب تک یہ شخص نکلے گا نہیں، پروردگار جو ہے وہ رحمت کی بارش نازل نہیں کرے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہاں سے آپ آواز بلند کریں۔ تو عرض کی پروردگار، میں کیسے بتاؤں اس شخص کو کہ تو گناہگار ہے؟ کہا آپ کا کام ہے کہ بتا دینا، اس شخص کو خود پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس محفل میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جس کے گناہ کی وجہ سے پروردگار نے اپنی رحمت کو روک لیا ہے۔ جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں، پروردگار اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے۔ لہذا جب یہ آواز اس شخص تک پہنچی، اسی جگہ پر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور کہنے لگا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر میں بڑے مجمع سے نکلوں گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اسی جگہ پر توبہ کی۔ جب اس نے توبہ کی، فوراً پروردگار کی رحمت نازل ہونا شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، پروردگار وہ بندہ نکلا نہیں ہے اور رحمت کی بارش نازل ہونا شروع۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ، اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار وہ شخص کون ہے کہ جو اتنا گناہگار تھا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تو میں نے اس وقت اس کا پتہ آپ کو نہیں بتایا۔ اب تو وہ عابد بن چکا ہے، اب تو وہ نیک بن چکا ہے۔ یہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو پروردگار اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ لہذا ہمیں سب مل کر توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تو خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں گناہگاروں پر رحمت کی بارش ضرور نازل کرے گا۔